جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم انجمن پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والے موضوعاتی مشاعروں کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ انجمن پنجاب کے حوالے سے تفصیلی لیکچر سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ڈاکٹر GW لائٹنر، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انہوں نے 21 جنوری 1865 میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی اور اس موقع پر ایک جلسے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس انجمن کے چند خاص اغراض و مقاصد تھے، جن میں قدیم مشرقی علوم کا احیاء، مقامی زبانوں کے ذریعے علم کا فروغ، حاکم و محکوم میں رابطے اور اتحاد کی فضا کو ہموار کرنا، ہندوستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا، اور ان کے علاوہ دیگر مقاصد بھی تھے، جن میں چند خفیہ مقاصد بھی شامل تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے دارالمطالعے قائم کیے گئے، کتب خانے تعمیر کیے گئے، مختلف اجلاس منعقد کیے گئے، جن میں معاشرتی، تمدنی، تہذیبی، اصلاحی، ادبی اور اخلاقی حوالے سے مقالے پڑھے گئے۔ عوام کے خیالات اور افکار کی اصلاح کے لیے لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی زیر ادارت ایک سہمائی رسالہ انجمن اشاعت مفیدہ کے عنوان سے جاری کیا گیا۔ اگرچہ انجمن پنجاب کے قیام سے ڈاکٹر GW لائٹنر کے پس پردہ خصوصی مقاصد بھی تھے، مگر اس انجمن سے مشرقی علوم کو بھی فروغ ہوا اور اردو ادب اور شاعری کو بھی ترقی ملنے لگی۔ چنانچہ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن کے اجلاسوں کے اختتام پر روایتی مشاعروں کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر انور سدید اپنے تحقیقی مقالے اردو ادب کی تحریکیں میں لکھتے ہیں، آزاد نے ایک اور اختراع یہ کی کہ جلسہ عام کے اختتام پر روایتی مشاعرے کا اضافہ کر دیا تھا، اور یوں انجمن پنجاب کے مقاصد کے فروغ کے لیے اس میں عوامی دلچسپی کا سامان بھی فراہم کر دیا گیا۔ آغا محمد باقر کے مطابق کل 10 مشاعرے منعقد ہوئے، جبکہ گارساں دتاسی کے مطابق کل 9 مشاعرے منعقد ہوئے۔ انجمن کا جو پہلا مشاعرہ تھا وہ ہال رائڈ کی تجویز کے مطابق اس کا موضوع برسات تھا۔ ہال رائڈ بھی ایک انگریز افسر تھے۔ پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو منعقد ہوا۔ اس مشاعرے میں مولانا حالی، مولانا آزاد، ذوق کاکوروی، مرزا اشرف بیگ دہلوی اور مولوی مقرب علی وغیرہ نے شرکت کی۔ اس مشاعرے میں مولانا حالی نے برکھا رت نظم پڑھی اور مولانا آزاد نے ابر کرم جو ہے وہ نظم پڑھی۔ دوسرا مشاعرہ 30 جون کو 1874 میں منعقد ہوا۔ اس کا موضوع زمستاں تھا۔ اس میں مولانا آزاد اور انور حسین ہما، مرزا اشرف بیگ دہلوی، مولوی قادر بخش، منشی الہی بخش رفیق، امو جان ولی دہلوی، مولوی مقرب علی، مولوی علاء الدین محمد کاشمیری وغیرہ نے شرکت کی۔ تیسرا مشاعرہ 3 اگست 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع امید تھا۔ اس میں مسترب دہلوی، راحت دہلوی، مولانا حالی، مرزا اشرف بیگ دہلوی، انور حسین ہما، مرزا محمد بیگ فکری دہلوی، مولوی عطا اللہ خان عطا جیسے شعراء نے شرکت کی۔ اس مشاعرے میں مولانا حالی نے نشاط امید نظم پڑھی، جبکہ مولانا محمد حسین آزاد نے صبح امید نظم پڑھی۔ چوتھا مشاعرہ 3 ستمبر 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع حب وطن تھا۔ اس میں ولی دہلوی، کرشن لال طالب، مولانا حالی، مولانا آزاد اور مولوی محمد شریف، گل محمد ولی، انور حسین ہما، حقیر لکھنوی، لالا گنڈا مل اور الہی بخش رفیق جیسے شعراء نے شرکت کی۔ پانچواں مشاعرہ 9 اکتوبر 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع امن تھا۔ اس میں لچمن داس برہم، گل محمد علی، منشی امام بخش، مصر رام داس کابل آزاد، شاہ محمد، صادق الحسین، علاء الدین صافی، ولی دہلوی، عطا اللہ خان عطا جیسے شعراء نے شرکت کی۔ اس میں مولانا آزاد نے خواب امن نظم جو ہے وہ پڑھی۔ چھٹا مشاعرہ 14 نومبر 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع انصاف تھا۔ اس میں فصیح الدین رنج، مولوی محمد شریف، محمد اکبر خان، مولانا حالی، مولانا آزاد، لچمن داس برہم، مصر رام داس کابل، انور حسین ہما، حقیر لکھنوی، گل محمد، الہی بخش رفیق، کرشن لال ہما
اور عطاءاللہ خان عطا جیسے شعراء نے شرکت کی، جبکہ 7واں مشاعرہ 11 دسمبر 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع مروت تھا۔ اس میں مولانا آزاد، لچھمن داس برہم، انور حسین ہما، الہی بخش رفیق، حقیر لکھنوی، سعید کرشن لال طالب نے شرکت کی۔ 8واں مشاعرہ 30 جنوری 1875 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا قناعت۔ اس میں مولانا آزاد، مولانا حالی، حقیر لکھنوی، سعید، گل محمد عالی، عطاءاللہ خان عطا، علاء الدین صافی، تارا چند لاہوری، دین دیال عاجز، بلند لاہوری، جوالا سہائے خرم، محمد حیات فیض لاہوری، پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھارت بھی تھے، انہوں نے شرکت کی۔ دین دیال عاجز اور جوالا سہائے خرم جو تھے، یہ دونوں طالب علم تھے جو کہ بالترتیب گورنمنٹ کالج لاہور میں اور گورنمنٹ ڈسٹرکٹ اسکول لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ مولانا آزاد نے اس مشاعرے میں گنج قناعت نظم پڑھی۔ 9واں مشاعرہ 13 مارچ 1875 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا تہذیب۔ اس میں مولانا آزاد، الہی بخش، مفتی امام بخش، مولوی محمد سعید، جواہر لال نہرو نے شرکت کی، اور 10ویں مشاعرے کا جو موضوع تھا وہ تھا اخلاق۔ اب تک کی گفتگو سے ایک بات واضح ہوئی کہ ان مشاعروں میں مولانا آزاد اور مولانا حالی کے سوا قابل ذکر کوئی بھی شاعر نہ تھا، مگر ایک اچھی بات یہ تھی کہ نوجوان طالب علم ان مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، یعنی کہ بڑے شعراء کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی موقع مل رہا تھا۔ یہ انجمن کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان مشاعروں کو جدید رنگ کے مشاعرے قرار دیا ہے۔ یہ مشاعرے زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکے، تقریباً 1 سال بعد بند ہو گئے۔ انجمن کے مقاصد تکمیل کو نہ پہنچ سکے اور مولانا حالی جیسا بلند پایہ شاعر لاہور سے واپس چلا گیا۔ انجمن کا دائرہ کار محدود ہو کر رہ گیا، مگر جس طرح کی شاعری کا انہوں نے آغاز کیا تھا، داغ بیل ڈالی تھی، اسی طرز اور فکر پر جدید نظم گو شعراء نے جو ہے وہ ایک نئی دنیا آباد کی، اور اس اردو میں جدید نظم کی جو ابتدا ہے وہ بہت حد تک انجمن پنجاب کی مرہون منت ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ایک طویل اقتباس سماعت کیجیے گا، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب جدید اردو شاعری میں بیان کیا ہے۔ اردو شاعری میں اس منزل سے اس وقت اردو شاعری میں اس منزل سے اس وقت روشناس ہوئی جب 57 کے انقلاب کے بعد زندگی میں نئے حالات پیدا ہوئے، اور ان نئے حالات کے نتیجے میں جب نیا احساس بیدار ہوا، نئے شعور نے آنکھ کھولی اور نئے معاملات اور مسائل وجود میں آئے، ایک نئی دنیا پیدا ہوئی، ایک نیا نظام قائم ہوا، ایک نئے معاشرے کی بنیاد پڑی اور ایک نئی تہذیب کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ یہ تبدیلی ہماری زندگی کی بہت اہم تبدیلی تھی، چنانچہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک نیا انداز پیدا کیا۔ شاعری بھی اس نئے انداز سے نہ بچ سکی، اس کے موضوعات بدلے اور ان موضوعات کو پیش کرنے کے لیے نئے سانچے بنائے گئے۔ اس تبدیلی کی جھلک سب سے پہلے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ان مشاعروں میں نظر آتی ہے، جنہیں لاہور میں اسی مقصد سے ترتیب دیا گیا تھا اور جن میں حالی اور آزاد پیش تھے۔ شکریہ۔